بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ٹوٹل آبادی تقریباً 7.5 ارب ہے، جس میں سے 25% مسلم ہیں جو تقریباً 2 ارب کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے کعبہ شریف مقدس جگہ ہے اور یہ اسلام کا قلعہ شمار کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف جس غلاف یا کپڑے سے کور کیا جاتا ہے اس کو کسوہ کہا جاتا ہے۔ کسوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کالے رنگ کے غلاف کے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹے پیچھے دیکھیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی تو اس پر کسوہ یا غلاف نہیں تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا سرچ کریں تو کسوہ کے متعلق ہمیں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایات میں ہمیں 2500 سال قبل ایک بادشاہ طوبہ ابو کرب نے کعبہ شریف پر 3 بار حملہ کیا اور تینوں بار ناکامی نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور بعد میں اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کعبہ شریف کو اس نے تحفتاً ایک غلاف پیش کیا۔ تب سے کعبہ شریف کو کور کرنے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ دوسری روایت تاریخ سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو پہلی بار غلاف سے کور کیا، اور آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار غلاف کعبہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں چینج کیا تھا، جب ایک عورت کعبہ شریف کو خوشبو لگانے کی غرض سے بخور لگا رہی تھی، جس کے انگاروں کی وجہ سے غلاف شہید ہو گیا، اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو قائم رکھا اور کعبہ شریف کے غلاف کو تبدیل کرتے رہے۔ پہلے کے وقت میں کعبہ شریف پر ایک وقت میں کافی غلاف چڑھے رہتے تھے جو مختلف ملکوں کے حکمران تحفتاً لایا کرتے تھے۔ پھر 160 ہجری کے خلیفہ المہدی نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی غلاف کعبہ شریف کی زینت بنے گا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اتنے غلافوں کی وجہ سے کعبہ کی مقدس عمارت کو نقصان نہ پہنچے۔ بعد میں غلاف کو سال میں 2، 3 یا اس سے زیادہ بار بھی مختلف مہینوں اور مختلف رنگوں میں تبدیل کیا جاتا رہا، جس میں سفید، لال، سبز اور کچھ دوسرے رنگ بھی شامل ہیں۔ لیکن تقریباً کسوہ کو 600 سال سے کالے رنگ میں ہی بنایا جا رہا ہے، اور ہر سال حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کے تبدیل کیا جاتا ہے۔ 1926 سے پہلے کسوہ یمن اور زیادہ تر مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ بعد میں معاشی اور کچھ سیاسی مسئلوں کی وجہ سے یہ ذمہ داری سعودی حکومت نے خود سنبھال لی اور باقاعدہ ایک فیکٹری لگا دی جو صرف کسوہ بنانے کا کام کرتی ہے۔ اس فیکٹری میں تقریباً 200 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں، اور 8 مہینوں کی قلیل مدت میں کسوہ کو تیار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے تک کسوہ کو بنانے کے لیے مکمل کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں جدید مشینوں کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے کسوہ کی تیاری میں کم وقت درکار ہوتا ہے۔ کسوہ کو تیار کرنے میں 5 سے 6 ملین ڈالر خرچ ہوتے ہیں جو سعودی حکومت خود کرتی ہے۔ کسوہ کو بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ مختلف ملکوں سے منگوایا جاتا ہے۔ خالص ریشم کے دھاگوں کو سوئٹزر لینڈ اور اٹلی سے منگوایا جاتا ہے، اور باقی سامان سوڈان، عراق، پاکستان، انڈیا اور دوسرے ملکوں سے درآمد کیا جاتا ہے۔ 244 ریشم کے حلق جو 3000 میٹر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خالص ریشم کے ان دھاگوں کو مختلف مراحل سے گزار کر کالا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کسوہ کو 47 کپڑوں کے ٹکڑوں میں بنایا جاتا ہے، پھر مختلف ٹکڑوں پر قرآنی آیت کو کندہ کیا جاتا ہے، پھر ان آیات کو 220 کلو سونے اور چاندی کا استعمال کرتے ہوئے نمایاں کیا جاتا ہے، جس سے کسوہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آخر میں کسوہ کے سب ٹکڑوں کو جوڑ کر 5 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں، جس میں 4 سائڈوں کے حصے ہوتے ہیں اور ایک مین دروازے کا حصہ ہوتا ہے۔ کسوہ کی مضبوطی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ حج عمرہ کے موقع پر آنے والے زائرین غلاف کے دھاگوں اور چھوٹے حصوں کو پلیٹ یا کسی تیز چیز سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم غلافوں کے ٹکڑوں کو برکت کے لیے لے جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کے پیش نظر ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ہر 1 گھنٹے میں کسوہ کے اس حصے کا معائنہ کرتی ہے جو عوام کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہو، اور اگر کسوہ کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا گیا ہو تو وہ فوری طور پر مرمت کا کام کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 9 ذی الحجہ کو کسوہ کو تبدیل کیا جاتا ہے اور پرانے کسوہ کو اتار لیا جاتا ہے، اور جو پرانا کسوہ اتارا جاتا ہے اسے دوبارہ صاف کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کیمیکل ری ایکشن نہ ہو،
اور اس کے بعد کسوہ کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دوسرے اسلامی ملکوں اور عام لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسوہ کے چھوٹے حصے کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ مکہ کمپلیکس میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایمان سے بھرپور انفارمیشن کا یہ سفر آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ میرے ساتھ یوں ہی چلتے رہنے کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔